تین چیزیں قبر میں ساتھ دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ان سے فرمایا، میرے ساتھ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک خاندانی عورت ہوں۔ میرے اور میرے خاندان والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا سوال ہی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو گندی نظر سے دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت کے ساتھ کسی کی برائی کی یا برائی سنی اس نے کان کا اور زبان کا زنا کیا، جس نے کسی کو گالی دی یا بری بات کہی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے کسی کے بارے میں گندی بات سوچی وہ دماغ کا زانی ہے، اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ اس طرح دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی، وقت صرف تین چیزیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز ہے علم، جس نے اپنا علم کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا۔ دوسری چیز ہے نیک اولاد، جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے حق میں دعا کرے۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ، جس کا فائدہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ قیامت کے دن جنتی لوگ جہنم کے لوگوں سے پوچھیں گے، تمہارے کون سے برے اعمال تمہیں جنت میں لے کر آئے؟ تمہاری کون سی بری عادت نے تمہیں دوزخ کا ایندھن بنایا؟ وہ بدکار بولیں گے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جوڑنے کے لیے نماز ہے۔ پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی گئی تھیں اور ہمیں 5 نمازیں ملی ہیں۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں تھی، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں ملی۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی، اور اذان کو اتنی بڑی فضیلت ملی کہ اذان دینے والے کا مرتبہ قیامت کے دن سب سے اونچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا تو کتنا بہتر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ پہلا مؤذن بننے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جس سواری پر میں بیٹھوں گا اس سواری کی رسی حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نہ چھوڑنا یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں پڑھ کر سویا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ 7 آسمان پار کر کے جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جب آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا خیر مقدم کیا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا یعنی کائنات کی سرحد پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں ذرا بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آگے آپ کس طرح گئے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔